أريد أحس بالدنيا، أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاثمية، أبي تتحقق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے ہماری سلسلہ کی جو گفتگو چل رہا ہے اس کا عنوان ہے دعا، اور دعا کے حوالے سے ہم مختلف چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں شرائط بھی آئیں، اس میں آداب چل رہے ہیں دعا کے، پھر توبہ کا ذکر آیا، توبہ سے اجتماعی توبہ، انفرادی توبہ، پھر نہی عن المنکر. یہ سب کی سب چیزیں ایسوسیٹ ہو جاتی ہیں آداب دعا کے ساتھ. دعا کرتے ہوئے بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے ناظرین کہ لوگ واسطہ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال اس پروگرام میں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ واسطہ کیا ہے اور کیا یہ واسطہ دینا درست ہے؟ اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے دعا میں واسطہ دیا جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عمومی اعلان کیا ہے دعا کے حوالے سے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جہاں کہیں بھی جس طرح سے بھی پکارے، یہ ایک بالکل جنرلائزڈ پرنسپل ہے. اس جنرل پرنسپل کو، اس عام اصول کو ہم خاص اصول اس وقت بنائیں یا خاص شرائط کے ساتھ مشروط اس وقت کریں جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خاص شرائط جو لاگو ہوتی ہوئی پتہ چل جائے. ٹھیک. اگر وہ خاص شرائط موجود ہیں جس کا ذکر ہم نے ایک پروگرام میں پہلے کیا ہے، ہم کر چکے ہیں کہ خاص شرائط موجود ہیں جس کے حلال ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ یقین کامل ہونا چاہیے، اور اخلاص ہونا چاہیے، اور فرائض کا اہتمام ہونا چاہیے، کبائر سے اجتناب ہونا. یہ شرائط ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. وہ تو شرائط ہے. اب جو واسطہ ہے یہ کہیں کسی شرط میں بیان نہیں ہوا. واسطے کی اگر کوئی حقیقت موجود ہے تو وہ ایک ادب کے طور پر ہے. ادب کے طور پر یا تاکید کے طور پہ؟ نہیں، تاکید کے طور پر نہیں ہے. نہیں، تاکید کے طور پر نہیں ہے. اچھا، ادب کے طور پر ہے. اور اگر کوئی شخص اس کو ملحوظ نہیں بھی رکھتا تو پھر بھی اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا تو وہ بھی کر رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ شرط جو ہے نا، شرط وہ تو ہوتی ہے کہ وہ اصل چیز کو ختم کر دیتی ہے اگر وہ شرط نہ ہو. لہذا یہ واسطہ اگر نہیں ہوگا تو دعا تو پھر بھی ہو جائے گی. لیکن یہ جو آداب ہوتے ہیں یہ اپنی بات کو زیادہ اتھینٹیفائی کرنے کے لیے، مؤکد کرنے کے لیے، زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے، اور بعض آداب بھی ایسے ہیں کہ جس کے اندر تاکید بہت زیادہ ہے اور وہ شرط کی حد کے قریب پہنچ جاتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا کہ شکوہ سنجے سختی آئی مشو از حدود مصطفیٰ بیرون مرو، کہ آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر. یعنی یہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی واسطے کا کوئی ثبوت مل جائے یا قرآن سے کوئی واسطے کا ثبوت مل جائے تو وہ تو ہو گیا واسطہ جو شرعی واسطہ ہے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی واسطے کا ثبوت نہیں ہے تو وہ واسطہ بھلے ہمیں بظاہر بہت اچھا معلوم ہو رہا ہو لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ واسطہ استعمال کرنا بے فائدہ ہوگا بلکہ وہ گناہ کا موجب ہوگا. اچھا. اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، دین کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. دیکھیں، دو مختلف اصول ہیں. معاملات اور اشیاء کے بارے میں شریعت کا اصول اور ہے، عبادات کے بارے میں شریعت کا اصول اور ہے. حلت و حرمت کا اصول مختلف ہے. معاملات و اشیاء کے بارے میں ہر چیز جائز ہے، ہر معاملہ جائز ہے. اس کی اصل اباحت ہے. اصل اباحت ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس کا کوئی مانع، اس کو منع کرنے والا یا اس کو حرام کرنے والا کوئی دلیل نہ مل جائے. ٹھیک ہے. ہر چیز جائز ہے. لہذا اگر کوئی شخص کوئی ایسی اشیاء استعمال کر رہا ہے یا ایسا کچھ استعمال کر رہا ہے یا اپنی زندگی میں معاملہ ایسا کر رہا ہے جس کے اوپر کوئی منع کی دلیل نہیں ہے جی، تو اس کے کرنے کی دلیل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اگر ہم کہیں کہ آپ نے یہ کرتا پہنا ہے کہ دکھائیں دلیل کہیں سے کہ ایسا کڑھائی والا کرتا پہنا جا سکتا ہے، آپ اس کی دلیل دکھائیں. نہیں، یہاں اصول یہ نہیں ہے. یہ معاملات و اشیاء میں اصول یہ ہے کہ اس طرح کی اگر ممانعت کی کہیں دلیل ہوگی تو پھر یہ منع ہو جائے گا. اگر یہ ممانعت کی دلیل نہیں ہے تو یہ پھر جائز ہو. بعینی ہی
جو عبادات ہیں اس میں اصول الٹ ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جب تک دلیل نہ آئے کوئی کام آپ نہیں کر سکتے. اور عبادت کی نشانی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، جو کام ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں وہ عبادت ہے. اور عبادت کا کوئی بھی کام اس وقت تک حرام ہوگا، عبادات کی اصل حرمت ہے، جب تک اس کے کرنے کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل جائے. وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ منع کی دلیل دکھاؤ. یعنی میں اگر اپنا کوئی طریقہ نماز کا خود بنا لیتا ہوں، کونے میں جو ہے سر نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے کھڑا ہو جاؤں اور کوئی مجھ سے پوچھے کیا کر رہے، میں کہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کہیں کہ جناب یہ اس طرح کون سا نماز کا طریقہ، تو میں کہوں کہ منع دکھاؤ کہاں آیا ہے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. یہاں منع کی دلیل نہیں مانگنی، یہاں کرنے کی دلیل ہوگی تو وہ کام ٹھیک ہوگا. تو یہ بالکل دو الٹ اصول ہیں. ہم اس کو گڑبڑ کر دیتے ہیں تو ہمیں سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. ہم یا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو معاملات و اشیاء ہیں نا ان کے کرنے کی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں جی، اور یا پھر ہم جو عبادات ہیں اس میں منع کی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں غلط ہے. وہاں آپ کو دلیل مانگنی ہے جو ثواب کے کام ہیں، جو عبادات کے کام ہیں، جو شریعت اسلامیہ کے وہ کام جن کا تعلق عبادت کے قبیل سے ہے، ان سب کے لیے ہمیں دلیل مانگنی ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل ہوگی، اگر قرآن سے دلیل ہوگی تو وہ کام جائز ہوگا، ورنہ بے فائدہ ہوگا. میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ایسا واسطہ جس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ وہ بے فائدہ اور غیر شرعی ہوگا، بلکہ وہ گناہ کا موجب ہے. آدمی اپنی طرف سے کر رہا ہے نیکی کا کام، لیکن اس سے گناہ ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین اس حوالے سے بڑے قابل غور ہیں اور دونوں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. کہ آپ نے فرمایا یہ دین ہے جو مکمل ہو گیا، جو میں دے کے جا رہا ہوں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو بھی کوئی نیا کام شروع کرے گا، چاہے وہ اچھا، ظاہر ہے دین کا کام اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، کوئی برا سمجھ کے تو نہیں کرتا. تو کوئی بھی نیا کام اس میں سے جو ایجاد کرے گا فہو رد، اور وہ کام ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے. کس میں سے نہیں ہے؟ جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں اس میں نہیں ہے، اور وہ کام جو ہے وہ غلط ہوگا. آپ نے تو جناب کسی ایک پروگرام میں بڑی سخت حدیث سنائی تھی کہ وہ اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ فقط کہ خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس قدر یہ امام مالک کا قول ہے. اچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص نیا کام ایجاد کرے، اور وہ شخص جو ہے نیا کام ایجاد کرتا ہے اچھا سمجھ کے، دین کا کام سمجھ کے، تو وہ کانہ زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خان. اس نے تو اس گویا گمان یہ کیا کہ میں یہ نیا کام ایجاد کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خیانت کی ہے. تو یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری عوام الناس کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں بدعتیں پڑ جاتے ہیں؟ میں تو اس کا ذمہ دار مولویوں کو قرار دیتا ہوں. بتاتے نہیں ہیں. یہ جو الناس اعداء بلکہ الٹ بتاتے ہیں. الناس اعداء لما جہلوا. یہ جو عوام الناس بھی جا کے علماء سے مسئلہ جو پوچھتے ہیں نا، یہ نہیں پوچھتے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاؤ. جا کے پوچھتے ہیں جی مولوی صاحب بتائیں جی ہم نے کیا کرنا ہے. مولوی صاحب اپنی مرضی کا مسئلہ بتا دیتے ہیں. اگر یہ مسئلہ پوچھنے کا طریقہ بدل دینا تو مسئلہ حل ہو جائے. دونوں کا قصور ہے نا. امام، یہ بالکل دونوں کا قصور ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور امام مالک نے وہ آ کے کہتا ہے جی مجھے بتائیں میں کیا کروں، اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو امام مالک کہتے ہیں اپنا سوال ٹھیک کرو، تمہارا سوال ٹھیک نہیں ہے. اچھا. 3 دفعہ اس نے سوال کیا، اور 3 دفعہ امام مالک نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنا سوال ٹھیک ہو، تمہارا سوال ٹھیک نہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں جی آپ بتا دیں سوال ٹھیک کیسے کرنا. فرماتے ہیں یہ پوچھو کہ اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. مالک کا حکم نہ پوچھو رحمۃ اللہ علیہ کا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم اپنا سوال بدل دیں تو ہو سکتا ہے جواب بدل جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یہ ہے جو اس کی اور وضاحت کرتی ہے، من عامل عملا، جس نے کوئی ایک کام کیا، اچھا، لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر ہماری طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، یعنی دلیل اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی، قرآن سے نہیں ملی، پھر بھی اس کو آپ نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، فہو رد، تو وہ کام ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے. جیسے شیطان مردود ہے ایسے وہ کام مردود ہے. اچھا، اس سے یہ اصول سامنے آ گیا. اب واسطے پہ آتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ وہ واسطہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے دلیل نہیں ہے، وہ واسطہ اپنی مرضی سے ہم اس میں شامل کر لیں، کوئی اچھا سمجھ کے کسی نیک آدمی کا، حتیٰ کہ کسی نبی کا بھی شامل کر لیں، تو وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہیں ملی، وگرنہ وہ گناہ کا باعث بنے گا.
جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کس کا واسطہ دیں؟ میں عرض کرتا ہوں 3 واسطے جو ہیں شرعی طور پر وہ قرآن سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک واسطہ تو یہ ہے کہ جو بخاری شریف کے اندر واقعہ آتا ہے 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے, آندھی آ گئی اور وہ تینوں غار میں پھنس گئے اور اوپر سے کوئی پتھر آیا اور غار کے دھانے پر اتنا بڑا تھا کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے, تو وہ پھنسے ہوئے اور پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں. تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں لا ينجيكم من هذه الصخرة, یہ جو چٹان ہے نا اس سے کوئی چیز نجات نہیں دلا سکتی الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. ہم یوں کرتے ہیں کہ اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیتے ہیں. اچھا, نیک اعمال کا واسطہ بصالح اعمالکم. اور یہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کا مطلب ہے دلیل مل گئی. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں نے جب اپنے اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کے دعا مانگی تو پتھر ہٹ گیا. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی بات یہیں پہ رکے گی اس لیے کہ ہمارا وہ بھی ایک واسطہ بنتا ہے انسان بیان کرے. تو آپ نے ایک چیز بتائی تھی, پلیز آگے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو واسطہ یہ ہے کہ جو نیک عمل خالص عمل کسی شخص نے اللہ کے لیے کیا ہو تو اس کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کر, یا اللہ میں نے تیرے لیے خاص عمل کیا تھا اس کے واسطے تو مجھے مشکل آسان کر رحمت کر دے میرے اوپر, فلاں مشکل آسان کر دے. تو نیک اعمال کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی دلیل ہمیں بخاری شریف سے ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک دوسری دلیل قرآن سے ملتی ہے. اچھا, سورۃ الاعراف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے ان صفاتی ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کا شکار ہوتے ہیں. اللہ کے ناموں میں الحاد کا شکار ہونے کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ جو اللہ کے صفاتی نام ہے, مثلا اللہ غنی ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اور کہ اللہ سب کچھ دینے والا ہے. یہ جتنے صفاتی ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ صفات ان کے بارے میں اس شک کا اظہار کرنا پتہ نہیں اللہ سنتا ہے کہ نہیں, اللہ سمیع ہے. اور الحاد کیا ہے؟ ایک تو یہ الحاد ہے کہ جو اللہ کے شایان شان نام ہیں ان میں کمی کا تصور یا کمی کا ایمان رکھنا یا کسی چیز کا نقص تسلیم کرنا کہ اللہ کر تو سکتا ہے لیکن یہ کیسے کر سکتا ہے. حکم یہ ہو رہا ہے کہ للہ الاسماء الحسنى, اللہ کے اتنے اچھے اچھے نام ہیں ان کے ذریعے سے پکارو. اس کا دوسرا واسطہ یہ ہو گیا نا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واسطہ کیسے دینا ہے. آپ کو جو چیز چاہیے نا آپ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا انتخاب کریں. آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے, آپ رحمان کریں, یا رحمان یا رحیم, اور رحمتیں کرنے والے, میرے اوپر رحمتیں کریں. سبحان اللہ. پھر آپ اس کو تھوڑا سا اور وسیع کر سکتے ہیں اس واسطے کو کہ آپ کو شفا چاہیے. آپ تاریخ کے وہ واقعات یاد کریں جب اللہ نے ان بیماروں کو شفا دی جن کی شفا جو تھی وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی, کوئی دے نہیں سکتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے انہونی کی. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ کہنا کہ اللہ 18 سال بعد ایوب کو شفا دینے والے اللہ تو ہمیں بھی شفا دے دے. کیا بات. اچھا, یہ اللہ تعالیٰ کے ان کاموں کو, اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے, اس کو ذہن میں لا کے دشمن کا خطرہ ہے. اللہ غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والے اللہ, مجھے بھی دشمن سے محفوظ کر. وہ سارے کام اللہ سمندر سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ساری فوج کو پار کرا دینے والے اللہ, ان کو اس مصیبت سے نجات دینے والے اللہ, تو مجھے بھی نجات دے. یہ اس کی وسعت ہے, یہ وسعت. لیکن آپ وہ نام جو اللہ کے ہیں, اللہ کی یہ ساری صفات ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ربوبیت ہیں ان کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرنا, یہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چھوٹی سی ایک بات میں نے پوچھنی ہے کہ بعض لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں نا اللہ کے اس نام کا ذکر 70 دفعہ کرو تمہارا فلاں کام ہو جائے, کیا وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ وہ نام کا ذکر کرنا یہ تو ایک بڑی محمل بات ہے. اگر اس کے ساتھ آپ نام کے ساتھ کوئی دعا شامل کر لیں تو پھر وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. میں آپ کو کہوں آصف 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 یہ کہتا رہوں اور کچھ کہوں نہ کہ کرنا کیا ہے. اچھا, کتنی محمل بات ہے. اللہ کا ذکر کرنا یا تو آپ کہیں کسی حقیقت کا اقرار اور اعتراف, جی, جیسے لا الہ الا اللہ, یہ ایک حقیقت کا اعتراف ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ میرا کوئی اور ہے ہی نہیں نہیں سوائے اللہ کے,
اس اقرار کا بھی فائدہ ہو جائے گا بلکہ یہ افضل الذکر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا آپ کہیں الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، یا آپ کہیں سبحان اللہ. یعنی اللہ کے اس میں جلالت کے ساتھ ایسی کوئی چیز شامل کریں جس سے کوئی معنویت پیدا ہو، مقصد پیدا ہو جائے، مقصد پیدا ہوتا ہے. اور جہاں پہ مقصدیت کوئی نہیں ہے، آپ صرف ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ. اللہ کا اس میں اللہ ہے، اس کا اگرچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا، لیکن اللہ کا نام ہے نا. لیکن اس سے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی ذکر کا طریقہ بتایا اور نہ اس سے اس طرح سے دعا مانگی تو آپ نے کچھ بھی نہیں. آپ نے اللہ اللہ کیا، یا آپ نے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھا، یا ولی پڑھا، یا تو اس کے بعد اپنی حاجت بیان کریں نا، پنجابی میں بیان کر دیں، ٹھیک ہے، اردو میں بیان کر دیں، انگریزی میں بیان کر دیں. اللہ کے ناموں کا ذکر کر کے ساتھ دعا شامل کر دیں گے، پھر تو ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو. پھر آپ جب جہاں بھی کریں گے وہ تو واسطہ ہو گیا نا دعا کے. مطلقاً صرف نام لینا، ناموں کا ذکر کرنا، اس کی کوئی حیثیت حضرت یہاں تک سننے میں آیا کہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، تو اس کی تو کوئی معنویت نہیں ہے نا اس کے اندر. الا اللہ کا کیا مطلب؟ معنی بھی کوئی نہیں ہے جناب، وہ پرسکرائب کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں. یہ جو پرسکرپشن ہے نا، یہ بے معنی اور فضول ہے. اللہ کی صفات کا ذکر کریں جس طرح مرضی کریں، سینکڑوں دفعہ کریں، ہزاروں دفعہ کریں، لیکن ساتھ دعائیں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، اکیلے مانگیں، سب میں بیٹھ کے مانگیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں، لیکن اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر کہ اللہ مجھے یہ فلاں چیز چاہیے، تو عطا کرنے والا ہے. دیکھیں نا کہ اللہم انک عفو تحب العفو، یہ ہے ادب، یہ ہے صفات کا استعمال. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. میں ہاتھ پھیلائے تو اسے معافی مانگ رہا ہوں، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے. یہ ہے طریقہ. اللہ تعالیٰ کی صفات ساتھ اپنی استدعا. تو دعا کے ساتھ یہ دوسرا واسطہ یہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کوئی اور بھی ہے واسطے کا طریقہ؟ 3 واسطوں کا میں نے ذکر کیا تھا. ایک تو واسطہ اعمال صالحہ کا، دوسرا واسطہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اور تیسرا واسطہ وہ ہے جس کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل میں ہوتا ہے کہ جب قحط پڑا تھا 18 ہجری میں، ٹھیک ہے، کہ اس وقت قحط پڑا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے شدید پریشان تھے، اور آپ اپنے ساتھ لے گئے اپنے چچا عباس کو، اور جا کے انہوں نے دعا پتہ کیا کی؟ کہا یا اللہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے. اب خاندان نبوت کا یہ فرد میرے پاس ہے، میں اس کو تیرے پاس لے کے آیا ہوں، تو ہماری التجائیں سن لے. اب گویا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا دعا کرنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اچھا، اس سے بعض لوگوں نے یہ واسطے کا ثبوت یہ سمجھا ہے کہ چونکہ ایک شخصیت کا واسطہ دیا ہے لہذا کوئی بھی کسی بھی شخصیت کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر کہ خاندان نبوت کے ایک فرد کا واسطہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی خاندان نبوت کے کسی بھی فرد کا یا پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا جائے. جی بہت اہم سوال. لیکن یہ اس سے نہیں نکلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر واسطہ دیا جا سکتا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ میں بجائے چچا عباس کے رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دینے کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے دیتے. انہوں نے وضاحت کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم ان کے پاس جاتے تھے، یعنی کہ اب وہ موجود زندہ کو نہیں. استعمال کیا. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی نیک شخص، کوئی بھی اللہ والا شخص، اس کو دعا کے لیے کہا جا سکتا کہا ہے، جا سکتا ہے. یہ بھی سوال یہی تھا میرا. اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے، آپ خود فرمایا کرتے تھے میرے لیے دعا کرنا. تو دعا کی درخواست کسی کو کرنا یا پھر کسی نیک بندے کے پاس جا کے اس سے دعا کروانا، یہ بھی گویا ثابت ہو گئی بات کہ ہم کسی بھی زندہ نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں. لیکن جو اس دنیا سے جا چکا ہے وہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کو دعا میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اچھا، درود پڑھنا وہ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا یہ آپ کی دعا کو تقویت دے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کی دعا جو ہے وہ اس کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے. تو درود پڑھنا واسطے کا پتہ نہیں دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ادب ہے، جیسے حمد و ثنا اللہ کی بیان کرنا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ادب ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیونکہ اصل میں واسطہ دینے کے لیے لوگ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کا وسیلہ
تو یہ تو ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی. ریپیٹ کر دیں. قرآن پاک میں جو وسیلے کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے قرب, اور اس کا وہ مطلب اس کا واسطے والا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب واسطے والا نہیں ہے, ذریعے والا نہیں ہے. اور وہ جو پنجابی اردو میں لفظ وسیلہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ذریعے کے طور پر, وہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے قرب یا قریب کر دینے کی چیز. قرب یا قریب کر دینے کی چیز. اور قرب یا قریب کر دینے کی چیز کیا ہے, میں نے اس پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ میں جہاں یہ حکم آیا ہے اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں. اس کے پیچھے آیت محاربہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو ڈکیتی کے یعنی جرم کی بات ہو رہی ہے, ایک قبیح فعل کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آیت سرقہ ہے, چوری کی بات ہو رہی ہے, چوری کی سزا کی بات ہو رہی ہے. اتنی یعنی خوفناک جو سزاؤں کے تذکرے کے دوران جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, تو یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ چوری اور ڈاکے جیسے اعمال نہیں کرنے, بلکہ وجاہدوا فی سبیلہ, وہ کوشش اور وہ محنت کرنی ہے اللہ کے راستے میں اپنے اعمال سے, یعنی عام ادنا جد و جہد سے لے کر قتال فی سبیل اللہ تک, یہ پوری زندگی کا ضابطہ اپنانا ہے. اس کا مطلب ہے وسیلہ یہ قریب کرے گا. اور قریب کون کون سی چیز کرتی ہے؟ قرآن نے کہا واسجد واقترب, سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اللہ کے قریب ترین حالت میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے, دعا کرو. اسی طرح ایک صحابی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا, حضرت بریدہ اسلمی تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا کوئی اور صحابی تھے, نام میں بھول رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں میں اس کوشش میں رہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وقت قرب ملے مجھے, اور میں اکیلا بات کروں, اور مجھے لوگ سارے خدمت کرتے تھے تو مجھے خاص خدمت کا موقع ملے. ساری رات دروازے پہ بیٹھے رہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرما دے, میں آپ کی خدمت کروں. تو ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, پچھلی رات آپ نے تہجد کے لیے وضو فرمانا تھا, تو آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے, تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے پانی لا دیں. انہوں نے پانی کا اہتمام کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. تو وضو فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کچھ چاہتے ہو, کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مانگا یہ کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ تو میری خدمت کرنے والا ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, مجھے تو جنت اللہ نے دے ہی دینی ہے, تو میں تجھے بھی لے جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا جو وابتغوا الیہ الوسیلہ کی حقیقت واضح کرتا ہے. آپ نے فرمایا فاعنی بکثرت السجود, کہ پھر تو میری مدد کر زیادہ زیادہ سجدے کر کے, زیادہ زیادہ نمازیں پڑھ کے میری مدد کر. ڈاکٹر صاحب آپ کا تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے اس پروگرام میں دعا کے حوالے سے واسطے کا ذکر کیا, اور اس میں جو ہماری غلط فہمیاں تھیں اس حوالے سے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی حاصل کی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.